جی ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ٹاپک جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت کے حوالے سے جان رہے ہیں. دعا عبادت کا اہم جز قرار دیا گیا ہے اور تمام مذاہب میں بالخصوص دین اسلام میں دعا کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے. اسی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اپنے دونوں مہمانوں سے. بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے دعا کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے. اس مفہوم کو سمجھنا کتنا ضروری ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کے حوالے سے اب ہم اپنے دونوں مہمانوں سے گزارش کریں گے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اس مفہوم کو سمجھائیں. جی راضی صاحبہ, جیسے کہ ہم نے خانم سے بھی گفتگو کی بریک پہ جانے سے قبل کہ اس مفہوم کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, اور تمام مذاہب کی جیسے ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ تمام مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے, دعا کی اہمیت ملتی ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل ہما, یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں ہر ایک کا ایک خاص طریقہ ہے جس میں وہ لوگ دعا کرتے ہیں اور اپنے رب کے حضور جو ہے وہ اپنی التجاؤں کو پیش کرتے ہیں. یعنی اس چیز سے قطع نظر اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں, لیکن ایک کانسیپٹ بالکل واضح ہے اور کلیئر ہے کہ سوائے ایک دو اگر ہم مذاہب کی بات کریں یا لوگوں کی بات کریں, ان کے علاوہ ہر کوئی کسی ایک طاقت کو تسلیم ضرور کرتا ہے. ہر ایک اس چیز کو مان رہا ہے کہ کوئی ہے جو انسانوں سے بہت اوپر جو ہے, بہت بڑی طاقت کا مالک ہے, جس کے سامنے اگر ہم اپنی دعا پیش کریں گے, اگر ہم اپنی التجا پیش کریں گے تو وہ ہماری دعا قبول ہوگی. اور یقیناً جب وہی دعا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے بغیر اور اس کو واحد و یکتا تسلیم کر کے کی جاتی ہے تو اس کا ایک الگ اثر اور ایک الگ یعنی ایک الگ چیز ہو جاتی ہے پھر نا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ عیسائیت میں دیکھیں, یہودیت میں دیکھیں, ہندو مت میں دیکھیں, ہر ایک کے اندر جو ہے وہ دعا کا ایک خاص طریقہ کار بتایا گیا ہے. اور ان کے جو مذہبی لیڈرز کہہ لیں, مذہبی قیادت کہہ لیں, وہ لوگوں کو اس بات پر لے کر آتی ہے کہ اپنے رب کے حضور اپنی دعاؤں کو, اپنی التجاؤں کو جو ہے وہ پیش کریں. لیکن جب اللہ رب العزت کا تعلق ایک مسلمان کے ساتھ یا ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑا یونیک اور بڑا منفرد سا ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس میں کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت خود اپنے بندے کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری بارگاہ میں اور دعا کرو, آؤ میری بارگاہ میں اور مجھے پکارو اور مجھے یاد کرو. جیسے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم اس کو پکارو, اسے یاد کرو اور اپنی ضرورت اس کے سامنے پیش کرو, وہ اس کو قبول کرے گا. یعنی اب دعا کی اہمیت یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ جس رب العزت کے آپ نے بارگاہ میں دعا کو پیش کرنا ہے وہ ذات پاک آپ کو خود دعا کا حکم دے رہی ہے, آپ کو خود دعا کی طرف مائل کر رہی ہے, راغب کر رہی ہے کہ آؤ دعا مانگو اور کرو. اور پھر یہ یقین بھی قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہی اپنے بندوں کو اللہ پاک دے رہا ہے کہ اگر تم دعا کرو گے تو دعاؤں کو قبول بھی کیا جائے گا, سنا بھی جائے گا, اور جو تم پکارو گے اس پکار کو بھی سنا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کو اپنے اندر یقین پیدا کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک راستہ مہیا کر رہے ہیں, ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں, ایک رہنمائی دے رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم پکار رہے ہو یا دعا پیش کر رہے ہو تو اس کو کوئی سن نہیں رہا, نہیں, بلکہ میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ دعا کرو اور میں خود ہی اس کے سننے والا ہوں اور میں خود ہی اس کا پورا کرنے والا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے اس کا فضل طلب کرو, کہ اس کو یہ طلب کرنا بہت زیادہ پسند ہے. بے شک, یعنی اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا, اپنی حاجات کو, اپنے مصائب کو, اپنی پریشانیوں کو اس کے بارگاہ میں پیش کرنا اور پھر اس سے اپنے لیے خیر طلب کرنا بہت اچھا لگتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری آیات اور سورہ مبارکہ ایسی ملیں گی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا ذکر کیا, انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر ہوا ہے. اب یہاں سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یقیناً دعا ایک اہم عمل ہے اللہ کے نزدیک, اسی لیے تو اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر کیا. سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا تو ارشاد فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی آدم علیہ السلام سے ایک بھول چوک ہوئی
ہوا علیہ السلام کے سلام اللہ علیہ کے ساتھ وہ دنیا میں تشریف لائے، جی لیکن معافی کی تلاش میں بہت عرصہ انہوں نے گزارا اور معافی طلب کرتے رہے. بالآخر اللہ رب العزت نے خود ہی اپنے بندے پر رحم اور شفقت فرماتے ہوئے دعا کے الفاظ سکھائے کہ اے آدم علیہ السلام ان لفظوں کے ذریعے آپ دعا مانگیے، میں اس دعا کو قبول کروں گا. سبحان اللہ. خود دعا سکھا رہے ہیں. پھر اگر آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو کعبے کی بنیادوں کو اور دیواروں کو اٹھاتے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہیں، اس کا ذکر اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اپنی نسل کے لیے میں سے ایک ایسے نبی کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے جو آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہو. اللہ پاک نے اس دعا کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا. پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، جو ہم سے بہت سارے لوگ یقیناً یہ دعا کرتے ہیں. تو اس دعا کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نبی کے زبان اقدس سے وہ دعا نکلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن پاک کا حصہ بنا دیا. اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں وہ ہمیں قرآن کا حصہ نظر آتی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں تو وہ بھی ہمیں قرآن کا حصہ نظر آتی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، الغرض ہر نبی کی کسی نہ کسی دعا کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں ضرور فرمایا ہے. اور یہیں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رب کو اپنے بندے کا مانگنا اتنا اچھا لگا کہ ان کی مختلف دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، اور پھر ہمیں بھی حکم دیا کہ اب تم بھی یہی والی دعائیں تم بھی مانگو. اور اس کے علاوہ بھی جو شخص اپنی زبان میں جو وہ زبان بولتا ہے اس میں جو بھی دعا وہ اپنی رب کی بارگاہ میں کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو سنے گا، ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ان دعاؤں کو پورا فرمائے گا. یہی یقیناً ہمارا ہونا چاہیے. بہت خوب، بہت خوب. خانم، جس طرح کہ راضیہ صاحبہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا کہ دعا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء کرام بھی دعا کے ذریعے ہی اپنی مشکلات کے حل کی حاجت کرتے ہیں، اپنے مصائب کو کم کرنے کی حاجت کرتے ہیں. تو ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ جب مشکل میں ہو، وہ جب مصیبت میں ہو اور خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہو تو اللہ سے طلب کرے، اللہ سے رجوع کرے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے. جی، اسی لیے کہا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. جی، دعا مومن کا اسلحہ ہے. یعنی جب وہ اپنی تمام تر قوت کے ساتھ میدان عمل میں یا میدان جہاد میں کھڑا ہوتا ہے، یا تمام تر مشکلات اور پریشانیاں اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، تو واحد سہارا اس کا پوری دنیا میں پروردگار عالم کی ذات ہوتی ہے. اور پروردگار عالم کو واحد اور یکتا تسلیم کرنا اور واحد مانتے ہوئے کہ فقط وہی ذات ہے کہ جو مجھے ان تمام تر جتنے بھی پریشانیاں ہیں، آلام ہیں، مصائب ہیں، ان سے نجات دلا سکتی ہے. پروردگار عالم بس یہی چاہتا ہے. مجھے یہاں پر ایک دعائے صباح کا ایک جملہ یاد آتا ہے مولا کائنات امیر المؤمنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. آپ فرماتے ہیں کہ اے خدا تو ہی میری حد تمنا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر میں کوئی تمنا کر سکتا ہوں، میری کوئی چاہت ہے، تو اس کی حد تیری ہی ذات ہے. سبحان اللہ. یعنی خدا کو خدا سے ہی طلب کیا جا رہا ہے. اور پھر دیکھ لیجئے کہ اگر پروردگار عالم ساتھ ہو، چاہے تمام تر دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، پھر انسان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی. جب یہ سوچ کر انسان طلب کرتا ہے اور تمام تر مشکلات اور آلام اور مصائب میں خدا کی پناہ میں جاتا ہے، تو سوچئے اسی طرح سے، اسی لیے دعائے عرفہ میں امام حسین نے بھی یہی فرمایا. آپ کہتے ہیں کہ اے خدا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. دعا میں ہم اسی چیز کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں. اے خدا اگر تیری رضا، تیری خوشنودی، تیری ذات میرے ساتھ ہے تو پوری دنیا میرے خلاف کیوں نہ ہو جائے، کہ تو قادر مطلق ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اور عاجزی کا اعتراف دعائے کمیل میں مولا کائنات نے اس انداز میں کیا کہ آپ کہتے ہیں یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. یعنی تیرے سامنے وہ بندہ حاضر ہے کہ جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی میرا دامن خالی ہے. ہم کیا اپنا کوئی بھی عمل جو خالص ہو پروردگار عالم کے لیے اسے پیش کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ فقط تیرے ہی لیے تھا، یا یہ بہت پرفیکشن کے ساتھ انجام دے دیا ہے اب میں نے؟
نہیں، جب خدا کی بارگاہ میں آنا ہے کس عجز اور کس انکساری کے ساتھ آنا ہے کہ جب مولا کائنات جیسا، مولا علی جیسا جب خدا کی بارگاہ میں آئے اور وہ کہے کہ اے خدا وہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے کہ جس کے پاس دعا کے سوا اور کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ کہتے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الی الدعاء من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، کہ جس کا اسم، جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر میرے لیے شفا ہے. بہت خوب. یہ مانگنے کے طریقے ہیں، سلیقے ہیں کہ اپنی حاجت کو کس طرح سے پیش کیا جائے. اپلیکیشن آپ فارم لکھتے ہیں، کوئی اپیل درج کرتے ہیں، کہیں پر بھی کورٹ آپ جائیں، پرائم منسٹر کے پاس جائیں، کسی منسٹر کے پاس جائیں، پریزیڈنٹ کے پاس جائیں، تو ایک طریقہ ہے نا، ایک پروسیجر ہے اور ایک طریقہ ہے. جس قدر عاجزی کے ساتھ آپ اپنی حاجت کو پیش کرتے ہیں اس قدر چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن کو پروف کر دیا جائے گا، پروف کر دیا جائے گا. اسی طرح سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ یہ کہ میں عاجز مطلق ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میرا فقط اسلحہ یہ دعا ہے اور میرا دامن خالی ہے، میں تہی دست ہوں. اے پروردگار تیری ذات ہے، تو قادر مطلق ہے. بے شک. اور اسی چیز کو پروردگار عالم نے اس قدر پسند کیا کہ ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ جس طرح سے خار نے بیان کیا کہ پروردگار عالم نے اپنی قرآن کو زینت اپنے کلام کو بخشی ہے انبیاء کرام کے کلام سے، ان کی دعاؤں سے، وہ ادعیہ کلمات کہ کس طرح سے انہوں نے پکارا پروردگار عالم کو اپنی مشکلات میں، اور وہ سنت قرار پایا امت مسلمہ کے لیے بھی، تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمین اور مسلمات کے لیے، کہ اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے اور کیا طلب کرنا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اس کی میں نے بہترین مثال آپ کو بتا دی، وہ خوشنودی خدا ہے، وہ خود خدا سے خدا کی ذات کو طلب کرنا ہے. بے شک. اگر وہ ہم سے راضی ہے اور خوشنود ہے تو پوری دنیا ہمارے مخالف کیوں نہ ہو جائے. پھر یہ دعا ہے کہ جو اس طرح سے عبادت کا مغز قرار پاتی ہے کہ اگر آپ نے یہ کر لیا، آپ کی یہ عبادت قبول ہو گئی، اگر آپ کو خدا نے قبول کر لیا تو کوئی مشکل نہیں رہتی. بے شک بے شک. بہت خوب راضیہ صاحبہ. اسی وجہ سے جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے قبل اور اس کے اختتام پہ ہمیں کہیں نہ کہیں دعا کا انتخاب کرنا ہے، دعا کرنی ہے. مسنون دعاؤں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جہاں وہ حاجات کو پوری کرتی ہیں، وہیں ہماری روزمرہ کی روٹین کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو، اس اہمیت کو، اس فضیلت کو اپنے بچوں کے اندر بھی انکلکیٹ کریں کہ کسی کام کے آغاز سے پہلے اور اس کے اختتام پہ ہم نے دعا پڑھنی ہے، دعا مانگنی ہے یا اللہ سے طلب کرنا ہے. تو اس کانسیپٹ کو موجودہ صورتحال میں، موجودہ دور میں کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ہما دیکھیں، دعا ایک ایسا عمل ہے جس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ آپ اس وقت، یعنی خاص اوقات تو کچھ ہیں جس میں آپ دعا مانگیں گے تو اللہ پاک نے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. لیکن میں نارمل ایک بات کر رہی ہوں کہ دعا کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے یا اپنے رب کو پکارنے کے لیے کوئی اسپیسیفک وقت نہیں ہے. اسی ٹائم پہ بیٹھیں گے تو آپ مانگ سکتے ہیں یا پکار سکتے ہیں اپنے رب کو، وہ تو کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ دعا کا جو ایک اصل مقصد ہے نا، یا اس چیز کو یقیناً ہمیں خود بھی اور پھر آگے اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یعنی اللہ کے بعد اگر ہم اختیار میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہے. اگر اللہ پاک دنیا کے تمام اور کائنات کے تمام خزانوں کا مالک ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بنایا ہے، یعنی تقسیم فرمانے والا، اور سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کئی دعائیں ہمیں جو ہے وہ اس کا ذکر ملتا ہے، اور خصوصاً جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں اپنی امت کے لیے کی ہیں، اس امت کی مغفرت کے لیے کی ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، آپ کی جو افضلیت اور فضیلت ہے، اس کو ہم دیکھیں تو آپ کی ذات پاک ان چیزوں سے مبرہ ہے. آپ نہ بھی مانگتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہا تھا. اس نے تو حد کر دی نا اپنی تمام نعمتوں کی، اور یہاں تک فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ کائنات میں کسی اور کو اتنی بلندی نصیب ہی نہیں ہوئی. مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ وہ
دعا کرتے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو پیش کرتے، اپنی پکار کو پیش کرتے، اپنی التجا کو پیش کرتے، اور ساری ساری رات جاگ کر بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے اور دعا کرتے۔ بالکل ناظرین صاحبہ، ہم اس طریقہ کار کو کس طرح سے اپنا سکتے ہیں آپ ہی سے بات کریں گے۔ ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے ناظرین۔ بریک پہ جانے سے قبل علینا نور سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنات پیش کریں۔ بسم اللہ کیجیے۔ حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد وہی ہے زخم جگر کا مرہم انہی کا ہے اسم اعظم وہی ہے زخم جگر کا مرہم انہی کا ہے اسم اعظم قرار بےتابیوں نے پایا زبان سے جب کہہ دیا محمد میں اپنی عقبا سنوارتی ہوں انہی کو ہر دم پکارتی ہوں میں اپنی عقبا سنوارتی ہوں انہی کو ہر دم پکارتی ہوں میری زبان پر ہے یا حبیبی میرا وظیفہ ہے یا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد اسی تمنا